صحابہ کا ایمان دیکھیں آپ، ہر گھڑی آزمائش ہے ان کی۔ ابو جندل کو واپس کیا مکہ، اب صلح نامہ جب لکھنے کی بات آئی حضرت علی کو بلایا حضور نے، قلم لو لکھو۔ اب لکھنے کا جو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمر جو صلح کرنے کے لیے آیا تھا کافروں کی طرف سے، وہ اٹھ کر کے بیٹھا اور کہا ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے، خدا کا نام اس میں مت لکھو، پہلے سے ہمارا جیسے دستور ہے بسمک اللہم بس اتنا ہی لکھنا ہے، الرحمن الرحیم نہیں۔ حضرت علی اور جو صحابہ تھے کہا کہ نہیں، ہمارا دستور ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے۔ حضور نے اس بحث و تکرار کو منع کر دیا اور کہا ٹھیک ہے مٹا دو، مٹا دو، اتنا ہی لکھو جتنا ہی بول رہے ہیں۔ صحابہ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ پھر اس کے بعد صلح نامہ لکھا گیا تو نیچے حضرت علی نے یہ لکھا ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شرطیں ہیں جس پر صلح کے لیے محمد رسول اللہ نے منظوری فرمائی ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس پر بھی ان کافروں نے اعتراض کیا، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، محمد رسول اللہ نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو اتنا جھگڑا ہی کیوں ہوتا، آپ رسول اللہ کا لفظ کیوں لکھوائے اس پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادانو، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم جھٹلاتے ہو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ لفظ اس میں صلح میں نہیں ہونا چاہیے، ایک ایک پوائنٹ پر پکڑ کر کے وہ امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی اس کو بھی مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی قلم چھوڑ کر کے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ آپ کے نام کے ساتھ میں رسول اللہ کو مٹا دوں، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن لفظ رسول اللہ کو میں یہاں سے ہرگز نہیں مٹا سکوں گا۔ حالانکہ حضرت علی سے زیادہ فرمانبردار کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ فنا کیا ہے، لیکن بات جب جذبہ عشق کی آتی ہے تو ایک محب اور ایک محبوب کے درمیان کے معاملات، یہ نافرمانی نہیں کی حضرت علی نے، وہ جذبہ فرط محبت میں کہا کہ یا رسول اللہ مٹانا مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے وہ لفظ؟ حضرت علی نے کہا یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹایا، حضرت علی برداشت نہ کر سکے۔ اندازہ کریں، ایک طرف ان کا امتحان ہے اور ایک طرف عشق رسول بھی ہے، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو وہ ایکسپٹ کرتے جا رہے تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ کا فیصلہ تھا، بظاہر حالات ایسے دکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر منظور رہنا بھی ضروری تھا۔ صلح نامہ طے ہو گیا، اب وہ لے کر کے مکہ چلے گئے۔ اب یہاں بات صحابہ کی ہے کہ ان کو واپس جانے کے لیے تو کہنا ہے احرام کھولو، جانور ذبح کرو، اپنے بال یہیں منڈا لو۔ یہاں پر بھی دیکھیں امتحان ہے، جو مدینے سے چل کر کے آئے وہ 450 کلومیٹر اور مکہ 35 کلومیٹر باقی ہے، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ اب عمرہ نہیں ہے تمہارا، جاؤ یہاں سے، کیا گزرتی ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا ہم نے صلح کر لیا، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، احرام اتار دو، اپنے بال منڈا لو، حلق کر لو اور واپس جانا ہے۔ حضور نے ایک بار فرمایا کوئی صحابی اٹھے نہیں، یہ بھی نافرمانی نہیں ہے۔ دوسری بار حضور نے فرمایا اٹھو، اپنے احرام کھول لو، کوئی نہیں اٹھا، سر جھکائے بیٹھے رہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ نافرمانی نہیں، صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ابھی اللہ کوئی آیت اتارے گا، ابھی اللہ کوئی حکم اتارے گا اپنے نبی پر، اور نبی کریم فرمائیں گے اٹھو جنگ کرنا ہے، اور ہم جنگ کریں گے، ان کفار کو بتا دیں گے۔ اس انتظار میں تھے کہ وہی اترے گی، وہی اترے گی۔ اب 3 بار حضور نے فرمایا، واپس اپنے خیمے میں آ گئے۔ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی زوجہ مطہرہ، ہم مومنوں کی ماں، حضور کے ساتھ تھی۔ حضور بڑے غمگین تھے، ام سلمہ سے کہتے ہیں اے ام سلمہ آج تک میرے صحابہ نے میری بات پر اتنی تاخیر نہیں کی، لیکن میں نے آج دیکھا کہ ان میں سے کوئی اٹھتا نہیں ہے، اپنے بال بھی نہیں منڈاتے، احرام بھی نہیں کھولتے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے متعلق آ گیا عورتوں میں اگر کوئی مشورہ کے لائق ہے تو صرف ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کیوں فرما رہے ہیں کہ اٹھو احرام کھولو اور اپنے حلق کر لو؟
اس لیے کہ وہ انتظار میں ہیں کہ وہی اترے گی اور آپ کا حکم بدل جائے گا۔ اگر آپ کا فائنل حکم ہے، فیصلہ آپ نے فرما لیا ہے کہ واپس جانا ہے، تو میرے آقا آپ خود خیمے سے باہر جائیں، سب کے سامنے آپ خود حلق فرما لیں، اپنا احرام آپ خود اتار دیں۔ حضرت ام سلمہ کے مشورے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اپنے بال حضور نے حلق کر لی اور احرام اتار دیا۔ صحابہ نے دیکھا حضور کو سامنے، اور اس کے بعد سب کے سب کھڑے ہو گئے اور کہا اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے حلق کر لیا، احرام اتار دیا، تو چلو سارے صحابہ نے اپنے احرام اتار دیے، حلق کر لیے، اور نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا ہوگا انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینے آئے۔ صحابہ کرام پورے راستے میں بات چیت نہیں کرتے تھے، گم سم تھے کہ کیسے حالات ہیں۔ وہ صحابہ جو جنگ بدر میں ان کی گردنیں اڑا چکے تھے، خندق میں ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے کافروں کے، وہ صحابہ آج صلح کر کے جا رہے تھے۔ زندگی میں یہ صلح بھی آنا ضروری ہے، ہر معاملہ جنگ سے ہی نہیں حل ہوتا، مذاکرات بھی کوئی چیز ہے، ان معاملات سے بھی حل کیے جاتے